ایم اے اردو پریویس کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں فرسٹ پیپر سے متعلق غزل گو شعراء کی حیات اور ان کی شاعری کے موضوع پر آپ سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں۔ آج مجھے ایک اور اہم غزل گو شاعر مرزا محمد رفیع سودا کی حیات اور ان کی غزل گوئی پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ سودا کی غزل گوئی پر گفتگو کرنے سے پہلے مجھے 2 مرحلوں سے گزرنا ہے۔ پہلا مرحلہ ان کی حیات کا ہے اور دوسرا مرحلہ ان کے عہد کے سماجی، معاشی، معاشرتی حالات کا ہے۔ میں اپنی گفتگو سودا کی حیات سے شروع کر رہا ہوں۔ مرزا محمد رفیع سودا اردو شاعری کے ایک اہم اور نمائندہ شاعر ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ انہیں عظیم قصیدہ گو اور ہج و نگار تو قرار دیا، لیکن ان کے مکمل کلام کو سامنے رکھ کر نہ ان کے مرتبے کا تعین کرنے کی کوشش ہوئی اور نہ ہی ان کے کلام کو تحقیق کے ساتھ یکجا کر کے پیش کیا گیا۔ ایسی صورتحال میں ان کے حالات زندگی کی صحت کا کیا شکوہ کیا جائے؟ ابھی تک جن محققین نے مرزا محمد رفیع سودا کی حیات اور ان کی شاعری کے سلسلے میں کسی حد تک قابل قدر کام کیا ہے، ان کے حوالے سے سودا کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، لیکن بعض متضاد بیانات کی بنا پر میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ یوں بھی تحقیق کی دنیا میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں اپنے سے قبل کے محققین و نقادوں کے بیانات کو پیش کر کے اپنی درسی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، اس لیے میں نے اپنے پیشرو محققین کی آراء پر بھروسہ کیا۔ ان پیشرو محققین کی آراء پر بھروسہ کیا ہے جو سودا پر تحقیق کے سلسلے میں معتبر افراد سمجھے جاتے ہیں۔ میں یہاں یہ عرض کروں رک کے کہ ہمارے جو قدیم شعراء ہیں جن کا تعلق دکن یا دہلی سے ہے، ان کے سن پیدائش اور حالات زندگی کے بارے میں ہمیں تذکرہ نگاروں کے تذکروں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، لیکن عموماً تذکروں کی بنیاد قیاس پر یا سنی سنائی باتوں پر ہے، اس لیے ایک ہی عہد میں لکھے ہوئے مختلف تذکروں میں متضاد بیانات بھی ملتے ہیں۔ سودا کے علاوہ دوسرے شعراء کے بارے میں بھی یہ متضاد بیانات ملتے ہیں۔ جس طرح دوسرے شعراء کی تاریخ پیدائش، ان کے حالات زندگی کے بارے میں تذکرہ نویسوں کے ہاں اختلاف موجود ہے،
اسی طرح سودا کی تاریخ پیدائش اور زندگی کے اہم واقعات کے سلسلے میں بھی تذکرہ نگار مختلف رائے سودا کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ سودا نے عبرت الغافلین میں اپنا نام محمد رفیع لکھا ہے۔ ان کے اس بیان کی تصدیق میر کے تذکرے نکات الشعراء سے ہوتی ہے۔ میر کے تذکرے نکات الشعراء سے تصدیق ہوتی ہے۔ سن پیدائش کے سلسلے میں، سودا کے سن پیدائش کے سلسلے میں مختلف واقعات کے ذیل میں جن نتائج تک ہم پہنچتے ہیں ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تذکرہ نگاروں نے ان کے سن ولادت میں 1-2 سال کا فرق نہیں بلکہ 5-7 سال سے لے کے 28 سال تک کا فرق بتایا ہے۔ ابو اللیث صدیقی نے ان کی تاریخ پیدائش 1100 ہجری قرار دی ہے۔ قاضی عبد الودود نے 1128 ہجری قرار دی ہے۔ شیخ چاند، جنہوں نے قائم چاند پوری پر کام کیا ہے اور جو سودا پر تحقیقی کام کے سلسلے میں بے حد اہم کام ہے، انہوں نے قائم چاند پوری کے تذکرے مخزن نکات کے حوالے سے سودا کا سن ولادت 1106 ہجری قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے باغ معانی اور تذکرہ شعرائے اردو کے حوالے سے سودا کا سن ولادت 1118 ہجری قرار دیا ہے، اور انہوں نے 1118 ہجری پر سن ولادت 1118 ہجری پر اصرار کرنے کا سبب یہ قرار دیا ہے کہ باغ معانی کے مصنف نقش علی اور تذکرہ شعرائے اردو کے مصنف میر حسن کے تعلقات سودا سے بہت قریبی تھے، اور یہ لکھا ہے کہ وہ سودا سے ملتے رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے تذکروں میں سودا کی ولادت کا سن 1118 ہجری قرار دیا ہے۔ لہٰذا ان دونوں حضرات کے بیان پر شک و شبہے کی کوئی معقول وجہ خلیق انجم کو نظر نہیں آتی۔ خلیق انجم نے لکھا ہے کہ قاضی عبد الودود کے مطابق نقش علی نے مرزا سودا کے حالات 1174 ہجری کے قریب تحریر کی ہے، جب مرزا سودا کی عمر 55 سال تھی۔ 1174 ہجری سے 55 سال آپ جو ہے وہ مائنس کر دیں تو اس سے مرزا سودا کا سن ولادت 1118 ہجری کے آس پاس قرار پاتا ہے۔ خلیق انجم نے اپنے اس بیان کے ثبوت کے لیے ایک اور ریفرنس دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق میر حسن کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مرزا سودا 1185 عیسوی میں فروخ آباد سے فیض آباد گئے، اور میر حسن نے اپنے تذکرے شعرائے اردو میں لکھا ہے کہ مرزا
آج کل نواب شجاع الدولہ بہادر کی سرکار میں وسیلہ فن شاعری سے سرفراز ہیں۔ نواب شجاع الدولہ کا انتقال آخر ذی قعدہ 1188 ہجری میں ہوا۔ ظاہر ہے کہ میر حسن نے مرزا سودا کے بارے میں یہ اطلاعات 1185 اور 1188 ہجری کے درمیان جو ہے وہ تحریر کی ہے، جب مرزا فیض آباد آئے۔ اس لیے مرزا کا سن ولادت 1115 اور 1118 کے درمیان قرار پاتا ہے۔ اگر 1118 ہجری کو سودا کا سن ولادت مان لیں تو نقش علی کے بیان کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ لہذا انہوں نے اس ساری بحث سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سودا کا سن ولادت 1118 ہجری ہی قرار دیا جانا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تحقیق میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کل کو سودا پر تحقیق ہو اور سودا کے سن ولادت کے سلسلے میں کوئی نئی اطلاعات بھی منظر عام پر آئیں۔ مرزا سودا کے حالات زندگی یا ان کے آباء و اجداد کے بارے میں جو اطلاعات ملتی ہیں ان میں بھی بہت سے اختلافات موجود ہیں۔ سودا کے والد کا نام مرزا محمد شفیع تھا اور ان کا پیشہ سپہگری تھا۔ مرزا سودا کے والد مرزا محمد شفیع نے اپنا آبائی پیشہ ترک کر کے سوداگری کا نیا پیشہ اختیار کیا۔ ان کے والد کے پیشہ سوداگری کے سلسلے میں سب متفق ہیں کہ ان کے والد کا پیشہ سوداگری تھا، لیکن سودا کے آباء و اجداد ہندوستان کب آئے، کہاں سے آئے، اس پر اختلاف ہے۔ خلیق انجم کے مطابق وہ مغل زادے تھے اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق مرزایان کابل سے تھا، جبکہ نقش علی نے مرزا سودا کے بارے میں جو اطلاعات فراہم کی ہیں وہ میں آپ کو حرف بحرف سناتا ہوں کہ اصلش از بخاراست، یعنی مرزا سودا کی اصل، ان کے آباء و اجداد کا تعلق بخارا سے ہے۔ زیادہ تر محققین نے اسی پر زور دیا ہے کہ ان کے اجداد بخارا سے ہندوستان آئے اور دہلی میں مستقل سکونت اختیار کی۔ ان کے پدری سلسلے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تذکرہ نگاروں نے کسی اہم نام کا ذکر نہیں کیا۔ بعضوں نے سودا کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ نعمت خان عالی ان کے نانا تھے۔ نعمت خان عالی مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے مصاحب تھے اور وقائع نگار تھے اور بہت ہی مشہور تھے۔ شیخ چاند نے شاہ کمال کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے والد مغل تھے، تجارت نے ان کو متمول بنا دیا تھا، اس لیے وہ فارغ البال تھے۔ اور
اعزاز و امتیاز حاصل تھا انہیں، اور دہلی میں بڑے عیش و آرام سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی بنا پر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے مصاحب نعمت خان عالی، جو ان کے وقائے نویس بھی تھے، ان کی دختر سے مرزا محمد شفیع کی شادی ہوئی۔ ڈاکٹر اکبر حیدری نے کتب خانہ آصفیہ کے ایک قلمی نسخے کے آغاز کی عبارت تحریر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ سودا نعمت خان عالی کے نواسے تھے۔ وہ عبارت بھی میں آپ کو جو ہے وہ سناتا ہوں۔ قصائد مرزا محمد رفیع سودا دختر زادہ نعمت خان عالی، یعنی نعمت خان عالی کی بیٹی کے بیٹے مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نعمت خان عالی کے دختر زادہ ہیں تو مرزا محمد رفیع سودا نعمت خان عالی کے نواسے ہیں۔ جبکہ خلیق انجم نے سودا پر جو کام کیا ہے اس میں سودا کی ننیہال کا معاملہ جو ہے وہ بالکل الگ بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سودا مرشد قلی خاں کے نواسے تھے۔ اس سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ مرزا سودا جیسے عظیم قصیدہ گو کے اجداد اور ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں ہماری معلومات ابھی تک ناقص اور ادھوری ہیں۔ سودا کی ننیہال کے سلسلے میں جن دو شخصیتوں کا ذکر آیا ہے وہ اپنے عہد کے بہت اہم افراد تھے اور بادشاہ وقت سے قربت رکھنے والوں میں جو ہے وہ نمایاں ترین افراد تھے۔ ان دونوں میں سے کسی سے بھی جو ہے وہ رشتہ سودا کے لیے باعث فخر ہو سکتا تھا، لیکن نہ تو سودا نے کہیں اپنے تذکرے میں اس کا جو ہے وہ بیان کیا کہ میرے نانا فلاں ہیں یا میرا جو ہے وہ ننیالی خاندان فلاں جو ہے وہ شخصیت سے متعلق ہے، اور نہ ہی اس عہد کے تذکرہ نگاروں نے ان کی نانیال وغیرہ کا ذکر کیا۔ میں نے عرض کیا کہ سودا کے والد مرزا محمد شفیع اپنے زمانے کے تاجر تھے، تاجر ہی نہیں بلکہ بڑے تاجر تھے، اور اسی تجارت کی وسعت کی بنا پر ان کا رشتہ جو ہے وہ مغلیہ خاندان کے ایک مصاحب کے گھرانے میں ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تجارت کی یہ شہرت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ صاحب ثروت تھے۔ ان کے انتقال کے بعد سودا کو جو دولت ترکے میں ملی اسے جلد ہی سودا نے یار باشی میں اڑا دیا۔ قائم چاند پوری نے اپنے تذکرے میں لکھا ہے کہ سودا کو جو وراثت اپنے باپ سے ترکے میں ملی تھی اسے انتہائی کم وقت میں اپنی شاعر مزاجی کے تحت سودا نے دوستوں پر خرچ کر کے ختم کر دیا۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب سودا نے جو ہے وہ ساری دولت اپنی شاعر مزاجی کی بنا پر دوستوں پر خرچ کر دی تو زندگی گزارنے کے لیے کچھ سہارے تو چاہیے تھے. نتیجہ یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ تجارت کے پیشے کو اپنے والد کی طرح اختیار نہیں کیا. ڈاکٹر محمد حسن سودا پر کام کرنے والوں میں ایک اہم نام ہے. ان کے مطابق انہوں نے پہلی ملازمت اورنگزیب کے جانشین بہادر شاہ کے لشکر میں ایک فوجی کی حیثیت سے کی. حمید اورنگ آبادی نے گلشن گفتار میں سودا کو فوجی منصبدار بتایا ہے، لیکن بعد میں سودا نے اس ملازمت کو ترک کر کے مصاحبت اختیار کی، جس سے کسی کو اختلاف نہیں. جہاں تک سودا کی لشکری ملازمت کا تعلق ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ گھر کا اثاثہ دوستوں پر اڑانے کے بعد سودا کو زندگی گزارنے کے لیے فوری طور پر جب پیسوں کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے لشکر میں ملازمت کر لی، اور بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ لشکری آداب کا پورا کرنا مجھ جیسے شاعر مزاج انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس ملازمت کو ترک کر دیا اور مصاحبت اختیار کر لی. میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے تک سودا شعرگوئی میں شہرت پا چکے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شاعرانہ مزاج کے لیے نوکری کرنا یوں بھی کہاں مناسب ہوتا ہے. اس لیے بھی سودا فوجی ملازمت کو ترک کر کے مصاحب بنے. سودا کے مزاج کے بارے میں عموماً تذکرہ نگاروں نے ان کی خوش اخلاقی، ان کی نیک خوئی اور شگفتہ مزاجی کا ذکر کیا ہے. میر نے انہیں خوش خلق، خوش خوئے گرم جوش، یارباش، شگفتہ رو لکھا ہے، جبکہ میر حسن نے بھی تذکرہ شعرائے اردو میں ان کی خوش اخلاقی اور یارباشی کا ذکر کرتے ہوئے انہیں خوش خلق اور نیک خو و یارباش لکھا ہے. مذکورہ بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سودا انتہائی زندہ دل، یارباش اور خوش مزاج انسان واقع ہوئے تھے. وہ بزرگوں کا ادب اور چھوٹوں کا خیال رکھتے تھے. اسی بنا پر ان کے شاگرد بھی ان کی عزت ہی نہیں ان سے محبت بھی کرتے تھے. لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ میر سے لے کر فاخر مکین تک بہت سے لوگوں سے مرزا محمد رفیع سودا کی معرکہ آرائی ہوئی، اور ان معرکہ آرائیوں کے نتیجے میں انہوں نے ان سب کی حج لکھی. اس کا سبب شاید یہ ہے کہ انہیں اپنے مزاج کے خلاف کسی کی کوئی بات پسند نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کسی کی غلط بات کو برداشت کرنے کے روادار تھے. اس لیے جہاں کسی کی کوئی بات گراں گزری اس کی انہوں نے حج لکھ دی. یا بزلہ سنجی میں بھی کبھی کوئی بات کسی کو کہہ دی اور اس پر معرکہ آرائی شروع ہوئی تو سودا نے حج لکھ دی. اس طرح
حجویات لکھ کے سودا نے حجوں کو ایک ادبی صنف بنا دیا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کبھی کبھی وہ حجوں میں ابتذال اور یاوہ گوئی کی حد تک بھی پہنچ جاتے تھے، جس کی بنا پر جو ہے وہ ان کی حجوں میں ابتذال اور سطحیت اور پستی پیدا ہوئی. حالانکہ جہاں کہیں انہوں نے سماجی قسم کی حجوں لکھی ہے اس کا معیار بڑا بلند ہے اور اس کی اپنی ادبی اہمیت اور حیثیت سے جو ہے وہ انکار ممکن نہیں ہے. آج کی میری بات مکمل ہوئی. آپ نے گفتگو میری سنی توجہ سے، اس کے لیے شکریہ.